السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات کے ساتھ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج 29 فروری کو 4 سال کے بعد میرا خیال یہ آتا ہے سال اس کا لیپ کا، یا 29 دن کا، فروری کا نہیں تو 28 دن کا ہی ہوتا ہے۔ اللہ نے اس مرتبہ جو ایک دن بڑھایا ہے تو اس میں کتنی اس کی مصلحتیں، کتنی اس کی خوشخبریاں ہمارے لیے پوشیدہ ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، تمام مسلم ممالک کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ ہم اس دجالی چنگل سے جس میں ہم پھنس گئے ہیں اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں۔ یہ معاہدہ انشاءاللہ ہماری خوشبختی کی دلیل ہے۔ ناظرین، پاکستانی سیاستدانوں کو اپنی فوج سے بہت گلا رہتا ہے۔ جو موسمی سیاستدان ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ گلا انہیں یہ رہتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ فوجی جو ہے نا ہمیں کچھ کرنے نہیں دیتے۔ ایک تو سیدھی بات ہے، بے نظیر دور سے نا آج تک ایک بات تو تواتر کے ساتھ کی جاتی ہے کہ پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے وہ تو فوج نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے۔ تو اگر ہم فورن پالیسی اپنی مرضی سے نہیں چلا سکتے تو ہم دنیا میں کر کیا سکتے ہیں؟ ہم پاکستان کو کیسے انٹرنیشنل مارکیٹ میں متعارف کرا سکتے ہیں؟ کیسے پاکستان کو یہ 4 چاند لگا سکتے ہیں؟ کیسے؟ یہ بڑی شکایتیں، یہ فوجی کھا گئے جناب، انہوں نے ڈیفنس پہ قبضے کیے ہوئے ہیں، انہوں نے یہ کیے ہیں، وہ کیے ہوئے ہیں۔ مجھے اس سے لینا دینا نہیں ہے۔ برے اور اچھے لوگ دنیا کی ہر تنظیم میں ہر جگہ موجود ہیں۔ اگر کوئی بیوقوف شخص یہ سمجھتا ہے کہ پاکستانی فوج کو سیکرٹ کاؤ ہے تو اس کو میرے خیال سے اپنا دماغ کا علاج کروانا چاہیے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان فوج کے بغیر دنیا میں سروائیو کر جائے گا تو اس سے بڑی جہالت، بے خبری اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ میرا یہ چیلنج ہے، 71 چھوڑیں، 65 چھوڑیں، جو مرضی جنگوں کا، جو مرضی آپ حمود الرحمان رپورٹیں پڑھتے رہیں، کرتے رہیں، کہ پاکستان بننے کے 72 سال بعد بھی پاکستان میں سب سے ریلائیبل سرکاری ادارہ پاکستان آرمی ہے۔ مجھے حسن نثار کی یہ بات بڑی اچھی لگی تھی، ویسے میں ان کی باتوں سے اتفاق نہیں کرتا، کہ اگر ان سیاستدانوں کو موقع مل گیا نا یہ پورے پاکستان کے پلاٹ بنا کر بیچ دیں گے۔ وہ تو بڑا لبرل آدمی ہے نا، وہ تو آپ کا بہت دوست ہے، اس کو تو یا اس پہ بھی آپ اور وہ فوج کے معاملے میں تقریباً میرے جیسے ہی خیالات رکھتے ہیں۔ جناب والا زیادہ عرصہ دور نہ جائیے، 1.5 سال پہلے جب عمران خان برسر اقتدار آیا ہے تو ان سیاستدانوں نے، جو ہمارے اپوزیشن کے سیاستدان ہیں، ان کے اسماء گرامی مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں، آپ جانتے ہیں، انہوں نے بڑی چلاکی کے ساتھ سب سے پہلے ایک تو محاذ انہوں نے اندرون ملک کھول لانا عمران کے خلاف کہ یہ پاور پالیٹکس کے ہم بادشاہ، یہ ٹٹو سا کہاں سے درمیان میں آ گئے ہمارے پیٹ پہ لات مارنے کے لیے، 5 سال موج میلہ کرنے کے لیے۔ یہ تو ٹرن جو ہے وہ فلاں کی تھی، فلاں نے اتنا بکھرا تھا، انہوں نے تو سوچا ہوتا ہے نا جی فلاں جگہ سے ہم نے کھنجر مارنی ہے، یہاں سے 15 ارب نکالنے، یہاں سے 20 ارب نکالنی۔ انہوں نے تو خرچے آگے 20 سال کے نئی فیکٹریوں کے بنائے ہوتے ہیں، وہ خواب تو ہوگا چکنا جو۔ اب انہوں نے یہ کیا کہ ایک تو اندرون پاکستان جو میرے جیسے بیچارے ٹگے کے یہ ہیں صحافی جو بہت عرصہ سے ان کا ساتھ دیا کرتے تھے، ان کو پرانی تنخواہ پہ لگا کے تو توپوں کا رخ جو تھوڑے دن کے لیے انہوں نے عمران خان سے ہٹا کے ان کی طرف کیا تھا، دوبارہ عمران خان کی طرف موڑ دیا۔ اور جو ان کی بیرون ملک لابی ہیں، جن سے یہ بہت خطرناک اور ملک دشمن کام لے، انہوں نے ان کو ایکٹیو کروا دیا CPC کے خلاف۔ جناب والا صورتحال یہاں تک پہنچ گئی کہ امریکہ نے تھریٹ دے دیا تھا براہ راست، اسی ٹرمپ نے، صدر ٹرمپ نے عمران خان کو، کہ اگر یہ زیادہ پنگے بازی کی نا، اس کی یہ CPC کی جان نہ چھوڑی، بس ان کو ٹرکاتے رہو، چینیوں کو کرو کراؤ کچھ نہ۔ اور آپ کو پتہ ہے کافی عرصہ یہ کام بند رہا ہے،
جیسے ہی تھوڑا سا کام ہو یہ چیخنا شروع، اسی پہ ہم نے دیکھے یہ کیا تھا، ہم نے پاکستان کو دنیا کا وہ بنا دینا تھا، یہ بنا دینا تھا، اب یہ دیکھو امریکہ کے دباؤ میں آ کے یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، فلانا کر رہے ہیں، ٹمکا کر رہے ہیں۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ ایسی صورتحال پیدا ہوگی کہ واقعی چائنیز ہم سے ناراض ہو گئے کہ یار ہم تو ان کے لیے یہ کچھ کر رہے ہیں، قوم یو این او میں ہم نے کشمیر کا کیس ان کا زندہ کیا ہے، ہم نے انڈیا کو سلامتی کونسل کا ممبر بننے سے روکا ہوا ہے، اس کے راستے کی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، ہم نے ان کا افغانستان میں انڈیا کے خلاف جو ریشہ دوانی کرتا ہے ڈٹ کے ان کا ساتھ دیا ہے، اور یہ ایک طے شدہ منصوبہ ہے جس میں ان کا فائدہ ہم سے زیادہ ہے، اور ایک دستخط شدہ منصوبہ ہے، ہمارے درمیان یہ باتیں طے پا چکی ہیں، ان پہ کام شروع ہو چکا ہے۔ جنرل راحیل شریف تو ایک جہاز بھی وہاں تک پہنچا کر گئے تھے، لینڈ کروا کے گئے تھے، بار بردار کروا کے گئے تھے۔ تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس پر ادھر سے امریکہ کی طرف سے بیان بازی ہو رہی تھی سی پی سی کے خلاف، تو گرمی پاکستانی جواب نہیں دیتے، جو ہم بزدل لوگ ہیں، منافق لوگ ہیں، ہم اس کے علاوہ ہمیں آتا ہے کچھ نہیں۔ پاکستان کی اس خاموشی پہ، پاکستان کی اس بزدلی پہ چائنا کے سفیر نے تھوڑا سا تلخ بیان دے دیا تھا۔ ایک تو اس نے براہ راست امریکہ کو للکارا تھا کہ تم پنگے بازی نہ کرو ان معاملات میں، یہ تو ہو گئی، یہ تو مکمل ہو گئی، کوئی بات نہیں، تم رکاوٹیں جتنی ڈال سکتے ہو ڈال لو۔ چین نے کچھ تھوڑا ناراضگی کا اظہار کیا تھا اس موقع پر۔ جنرل باجوہ جہاز میں بیٹھا اور پیکنگ پہنچا تھا۔ جنرل باجوہ نے چینیوں سے ایک سوال کیا تھا، اس نے کہا تھا کہ تمہارے خیال میں پاکستانی فوج ریلائیبل ہے یا نہیں؟ بس ہاں میں نام میں جواب، انہوں نے کہا جی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے پاکستان کو کہ لوگوں کے عوام، پاکستان کے عوام سے جو ہمیشہ تعلق رکھا ہے، پاکستان کے حکمرانوں سے نہیں رکھا، تو بدلتے رہتے ہیں آپ کے، تو ہاں کبھی کسی کو وہ پسند نہیں کرتے، 6 مہینے کے لیے پسند کرتے ہیں، پھر اس کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں، لیکن جو کمٹمنٹ ہماری آرمی سے ہوئی تھی، جس میں آرمی یعنی گواہ ہے، ذمہ دار ہے، ہماری حفاظت کی ذمہ دار ہے، اس منصوبے کی ذمہ دار ہے، اور باقاعدہ ایک چیپٹر کھلا ہوا ہے اس کا، آپ کو پتہ، وہ پہلے جو جنرل باجوہ تھے ڈی جی آئی ایس پی آر، وہ آج جنرل عاصم باجوہ، وہ اب اس کے چیئرمین ہیں، اس وہ جو چیپٹر ہے اس کے جو سی پی سی کا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ سر چائنا کو ضمانت دی گئی ہے۔ دوسری طرف اس اللہ کے بندے نے کیا کیا ہے جنرل باجوہ نے، جب بھی پاکستان پہ کوئی دباؤ آیا ہے، اور پاکستان پہ ہر روز آتا تھا، دشمنوں کی طرف سے نہیں، دوستوں کی، سعودی عرب کی طرف سے، امارات، سبحان اللہ، امارات کی طرف سے، کیونکہ پاکستان ان کے حکم پہ، ہماری فوج کو ان کے غلام تو نہیں ہے، ہم کوئی پابند تو نہیں ہے کہ وہ تم ان کو یمنیوں کو تباہ و برباد کرتے رہیں اور جواب میں کچھ ہو تو اس کا ہم جواب دیں۔ ہاں، بطور مسلمان حرمین شریفین کے لیے ہماری جان حاضر ہے، لیکن یہ تو سعودی بھی جانتے ہیں نا کہ جب سے یہ ان کی گڑبڑ یا دنیا میں یہ نئی دنیا جو 9/11 کے بعد وجود میں آئی ہے، اس سے پہلے بھی بھائی جب عراق نے اس پہ کویت پہ قبضہ کیا تھا تو کویت سے وہ آگے چل پڑا تھا نا ان کی طرف، تو خفجی پہ جو جنگ ہوئی تھی عراق اور عراقی فوج اور سعودیوں کی، خفجی جو بارڈر ہے ادھر کویت کے ساتھ، تو وہاں کس نے بھگایا تھا؟ عراق کو کس نے نکالا تھا؟ انہوں نے تو قبضہ کر لیا تھا 2 گھنٹے میں وہاں ان کی بہادر فوج پہ، اور پاکستان آرمی نے یہ جو بڑا، جس کو آپ الومناٹی کہہ کے دن رات گالیاں دیتے ہیں، یہ جنرل مشرف تھا، میجر مشرف تھا، جب اس نے جب وہ وہاں 79 میں غالباً یہ جب انہوں نے قبضہ کیا ہے وہاں پہ، ٹیررسٹوں نے خانہ کعبہ پہ قبضہ کر لیا تھا، استغفر اللہ، کس نے نکالا تھا وہاں سے؟ پاکستانی فوج نے نکالا تھا۔ آج کون تمہاری حفاظت کر رہا ہے؟ ایران سے تمہیں کون بچا رہا ہے؟ پاکستان آرمی بچا رہی ہے۔ ان صداقتوں کو، ان زمینی سچائیوں کو
اپنے حق میں مجھے بتائیں، اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ ہماری سیورین گورنمنٹ کو استعمال کرنا چاہیے تھا یا فوج کو؟ بھائی جس کو پاکستان سے محبت ہوگی وہی اس کو پاکستان کے حق میں استعمال کرے گا. تو سیاستدانوں کی محبت پاکستان سے نہیں، اپنے اقتدار سے ضرور ہوتی ہے، سیاست سے ضرور ہوتی ہے. اور وہ بڑے بڑے ٹھیکوں سے بڑی بڑی جو لین دین ہوتی ہیں، یہ دیکھیں نا اب یہ این ایل جی کا، حالانکہ وہ ضمانت پر آ گئے ہیں. حیرت کی بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں 8 روپے کلو، 8 روپے پتہ نہیں کلو فٹ یا جو بھی اس کا پیمانہ بک رہی ہے، اور ہم نے 13 روپے لی ہے. اس کے باوجود وہ کہہ رہا بندہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، مجھ سے تو کسی نے پوچھا ہی نہیں، مجھ پر تو کوئی الزام آتا ہی نہیں، یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا. پھر وہ سچا بن رہا ہے. جناب والا یہ جنرل باجوہ کی عسکری سفارت کاری ہے، اس نے اتنی پروفیشنل آرمی بنا دی ہے، اتنی پروفیشنل آرمی بنا دی ہے کہ پوری دنیا کے لیے وہ استادوں کا درجہ رکھتے ہیں. سر جی برطانیہ، جرمنی، فرانس، یہ تو میں صرف یورپی ملکوں کے نام لے رہا ہوں جن کے پاس فوج ہے، اٹلی اور بے شمار یہ فار ایسٹ کے ملک، یہ لاطینی امریکہ کے ملک، یہ پاکستان میں آ کے دہشت گردی کے خلاف ٹریننگ لیتے ہیں. پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ ان کو اپنا ہم نوا، اپنا ہم خیال بنانے میں کس کا کردار ہے؟ وہ جناب باجوہ کا بھائی، یار ایک ایکسٹینشن اسے دے دی. ان کی جمہوریت کی امی کو ایسے خطرات لاحق ہو گئے کہ خدا کی پناہ. سر جی یہ بات تو آپ مانتے ہیں نا کہ افغانستان میں جتنی ڈپلومیسی تھی، جتنی جنگ تھی، اس کا انچارج آئی ایس آئی ہے. آئی ایس آئی مین پاکستان آرمی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ کتنا بڑا عذاب ہم پہ آیا تھا جب 9/11 کو اترا ہے یہاں پہ امریکہ. 9/11 کے بعد کس طرح کی تباہ کن بمباری انہوں نے کی ہے وہاں پہ. انہوں نے ملیا میٹ کر دیا تھا ہر چیز کو. یہ جو آج بیٹھ کے قطر میں مذاکرات کر رہے ہیں، یہ اس کی بمباری کے نیچے سے کیسے نکلے تھے؟ ہر روز دوسرے تیسرے روز کوئٹہ شورا کے حوالے سے خبر چھپتی تھی دنیا میں، پاکستان نے طالبان کو پناہ دی ہوئی ہے، چھپا کے رکھا ہوا ہے، یہ کیا ہوا ہے، وہ کیا ہوا ہے. اس سارے کرائسس سے کون نبٹ رہا تھا؟ آپ کو تو انگریزی نہیں بولنی آتی تھی، اور جن کو آتی تھی ان کو فرصت نہیں تھی کچھ کرنے کے سوائے لوٹ مار کے. یہ زرداری اینڈ کمپنی، زرداری صاحب نے یہ لیول کیا ہوا ہے. اے اللہ کے بندو، یہ جنرل باجوہ ہے جس سے سفیر آ کر ملتا ہے. جب عمران خان پہلے ٹرپ پر وہاں گیا ہے امریکہ، تو پینٹاگون میں کس کو توپوں کی سلامی ملی تھی؟ کیوں؟ کیونکہ جو آپ کے متحارب ممالک ہیں، جو دنیا کے ممالک ہیں، وہ اداروں کو اہمیت دیتے ہیں، شخصیات کو نہیں دیتے. چائنا سے دوستی کا آغاز اگر دیکھا جائے تو بھٹو نے کیا تھا. کیا چائنا کو آج بھٹو یاد ہوگا؟ بھٹو کے بعد کئی بھٹو آئے اور چلے گئے، اب بھی آئیں گے اور چلے جائیں گے، لیکن سی پی سی کی اہمیت رہے گی. سی پی سی کیونکہ یہ اس ادارے کی نگرانی میں ہے جہاں کسی کے آنے جانے سے کچھ فرق نہیں پڑتا. سیاست میں تو بہت فرق پڑتا ہے نا، ادھر نہیں پڑتا. وہ چین آف کمانڈ ہے، چین آف کمانڈ ہے. کمانڈ چینج ہو گئی، چین نہیں ٹوٹتی، چین قائم رہتی ہے. اور جو یہ اس طرح کا جو چین جیسا ملک ہے نا، وہ معاملہ اس کو پتہ ہوتا ہے معاملہ کس سے کرنا ہے. جنرل باجوہ کی عسکری ڈپلومیسی نے آج طالبان کو ایک باعزت مقام دلایا ہے. نو ڈاؤٹ اس میں ان کی اپنی قربانیاں کا بنیادی کردار ہے، لیکن وہ بھی پاکستان کے انشاءاللہ احسان مند ہوں گے. قیامت تک نہیں وہ اس بات کو بھول سکتے. کیسے کیسے پریشر آئے فوج پر، یہ افغانی گروپ کو یہ کرو، فلانے کو یہ کرو. ابھی بھی جو وہ یہ انڈیا کے وزٹ سے گیا ہے تو یہی بیان تھا.
وہ فلانے گروپ کو قابو کرو، فلانے گروپ کو قابو کرو، اس کو قابو کرو، اس کو قابو کرو، اس کو اندر کرو، اس کو باہر کرو، مذاق بنایا ہوا تھا۔ الحمدللہ جنرل باجوہ قوم کے اعتماد پہ پورا اترے۔ میری سیاستدانوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے لبرل دوستوں سے، اپنے آزاد خیالوں سے یہ درخواست ہے کہ آپ جمہوریت کو اپنا اوڑھنا بچھونا ضرور بنائیں، لیکن اس کے تقاضے پورے کریں۔ اگر 72 سال کی جمہوریت نے آپ کو یہ کہتے رہے کہ اتنا عرصہ تو فوج رہی ہے، تو فوج رہی ہے، فوج کا کردار بھی تو دیکھو نا بطور ادارہ، اس کا جائزہ تو لو۔ اگر آج بھی 72 سال بعد بھی یہ گلیشیئر گرنے سے جو راستے بند ہوتے ہیں، تودے گرنے سے جو راستے بند ہوتے ہیں، سیلاب آتا ہے اور موسمی عذاب آتے ہیں، ان سے فوج نے نمٹنا ہے، تو بھائی آپ اپنے گھر بیٹھو، پھر مستقل ہی ان کو دوسری بادشاہت بھی دے دو۔ فورن پالیسی اگر انہوں نے چلائی ہے تو زبردست چلائی ہے، مان گئے ہیں یار۔ یہ فورن پالیسی آپ نے چلائی تھی ابھی نندن کو رہا کرنے کی۔ سعودی عرب کے ساتھ براہ راست تعلقات آپ کے ہیں۔ جب تک پاکستان میں پاور پالیٹکس ختم نہیں ہوگی، پارلیمانی سسٹم آف جمہوریت ختم نہیں ہوگا، صدارتی قسم کی جمہوریت نہیں آئے گی، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا فوج اور حکومت، عوام تو ہیں ہی انشاءاللہ، فوج اور حکومت ایک پیج پر آ سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ ناظرین، یہ میرا آفیشیل چینل ہے، درخواست گزار ہوں اس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ پاکستان کا جو صحیح نقطہ نظر ہے وہ دنیا بھر میں پہنچ سکے۔ سچ کے سفر میں میرا ساتھ دیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔